السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات رواه مسلم۔ معزز علماء اکرام، ذمہ داران مسجد و جمعیت اور محترم مصلیان اکرام اور میری ماں و بہنوں، سب سے پہلے تمام قسم کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے، بعدہ صلاۃ و سلام و نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے آل و اصحاب پر۔ آج کی اس مجلس میں جس موضوع کے تحت چند باتیں قرآن و سنت کی روشنی میں عرض کرنے کا ارادہ ہے، وہ ہے ہماری زندگی کا سب سے بڑا مقصد۔ ہماری زندگی کا سب سے بڑا مقصد ہے جنت کا حصول۔ تو آج اسی جنت پر کچھ گفتگو کریں گے۔ جنت ہمیں چاہیے، ہم سب کو چاہیے، کوئی ایسا نہیں ہے جو جنت نہیں چاہتا۔ ہم اور آپ جنت کے بارے میں پڑھتے ہیں، سنتے ہیں بہت ساری چیزیں، اور جنت میں کیسی کیسی نعمتیں ہیں، اس تعلق سے بہت کچھ جان کر ہمارا شوق، ہماری للک، ہماری طلب پڑ جاتی ہے جنت پانے کی۔ اللہ رب العالمین نے حدیث قدسی میں جنت کے تعلق سے فرمایا اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت، کہ میں نے اپنے بندوں کے لیے ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں کہ جن کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، ولا اذن سمعت، کسی کان نے سنا نہیں، ولا خطر علی قلب بشر، اور کسی انسان کے دل میں خیال و تصور نہیں ہو سکا۔ جنت کی نعمتوں کو نہ کوئی دیکھ سکا ہے، نہ سن سکا ہے، اور کسی انسان کے بس میں نہیں ہے کہ اس کا خیال دل میں لا سکے کہ جنت کی نعمت کیسی ہوگی۔ بڑی عظیم نعمت ہے، تو ہر کوئی جانا چاہتا ہے، ہم جانتے ہیں اس لیے جاتے ہیں۔ آپ کسی کافر سے پوچھئے جس کے پاس جنت و جہنم کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، خاص نظریہ نہیں ہے، اس سے بھی پوچھیں گے مرنے کے بعد کہاں جانا چاہتے ہو، اور اگر وہ آخرت پر یقین رکھتا ہے، پناہ جنم پر، دوبارہ زندگی پر یقین رکھتا ہے، تو کہے گا سورگ میں جاؤں گا، نرک میں جانے کوئی نہیں کہتا۔ کتنا بھی گیا گزرا انسان ہو، وہ سورگ میں، جنت میں ہی جانے کی بات کرے گا، اپنے اعمال کے حساب سے بھی نہیں کہے گا کہ میں جہنم میں جانا چاہتا ہوں۔ بالکل ہر کوئی جنت۔ تو جنت میں جانے کی چاہت ہر کسی کی ہے، لیکن جنت میں جانے کے لیے جو جد و جہد، جو کوشش، جو قربانی، جو محنت کرنے کی ضرورت ہے، کیا ہم وہ کر رہے ہیں؟ ہم کس بنیاد پر جنت میں جانا چاہتے ہیں؟ اولاً ہم دنیا میں دیکھتے ہیں اپنے آس پاس بغیر محنت کے کچھ نہیں ملتا۔ ہم اور آپ
تو کافی عمر والے بہت کچھ سمجھتے ہیں، کر سکتے ہیں، دیکھتے ہیں. ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں، اپنے گھروں میں دیکھتے ہیں کہ بچہ جو بول نہیں سکتا، اپنی ضروریات بتا نہیں سکتا، مجھے کیا تکلیف ہے، کیا ضرورت ہے، جب تک وہ روتا نہیں ہے ماں اس کو دودھ نہیں پلاتی. عام طور پر حالت تو یہی ہے، بچہ جب تک روتا نہیں ہے گود میں نہیں اٹھاتی ہے، دودھ نہیں پلاتی ہے. تو سوچئے وہ بچہ جو اپنی ضرورت نہیں بیان کر سکتا، اس کے ساتھ یہ حالت ہے. تو پھر ہم جو سب کچھ کر سکتے ہیں اور مفت میں جنت میں جانا چاہتے ہیں، کیا یہ ممکن ہے؟ بغیر محنت کے، بغیر قربانی کے ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں، کیا یہ ممکن ہے؟ یقیناً ایسا ممکن نہیں ہے. کوئی بھی شخص بغیر محنت و قربانی کے جنت میں نہیں جا سکتا ہے. اس دنیا میں 60 70 80 100 سال ہم جئیں گے، اس سے اوپر کوئی 1000 سال جیا ہوگا یا جی لے گا؟ کتنا جیے گا؟ جتنی بھی زندگی اس دنیا میں کسی کو ملی ہو جیے گا. اس دنیا کی زندگی کے لیے ہم جتنی تگ و دو، کوشش، محنت، قربانی کرتے ہیں، آخرت کے لیے ہم کتنی کرتے ہیں؟ ہم اور آپ اپنا محاسبہ کریں اور دیکھیں ہماری قربانی کتنی جنت پانے کے لیے. اس دنیا جو فانی ہے، جو ختم ہونے والی ہے ایک دن، جو لمبی مدت ہے کہہ لیں، لیکن ہم تو پہلے ختم ہو جائیں گے. ہمیں وہ دنیا تو پورے طور پر ملنے والی نہیں ہے. اس کے لیے ہماری کتنی شدید محنت ہوتی ہے، اور ہر صبح اٹھ کر ہم اتنی محنت کرتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ دنیا کے سب سے فقیر و قلاش شخص ہم ہی ہیں. جبکہ سالوں کا بجٹ ہمارے پاس موجود ہوتا ہے کہ سال بھر اگر ہم نہ کمائیں تو ہمارا گزارا بآسانی ہو جائے گا. آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا کا سب سے امیر آدمی جو اس وقت ہے، وہ بھی اپنا کاروبار بند نہیں کرتا ہے کہ چلو اب تو بہت دولت ہو گئی، اب کیا ضرورت ہے کمانے کی. کبھی نہیں. کاروبار جاری ہے، تجارت، مال و دولت میں اضافہ. تو یہ جو ہماری تڑپ ہے، ہماری لالچ ہے، یہ تو کبھی نہیں ختم ہونے والی. کیا کبھی ختم ہوئی ہے؟ آپ کی، میری، کسی کی نہیں. ایک بنگلہ ہوا تو دوسرے کی فکر ہے، دوسرا ہوا تیسرے کی فکر ہے، ایک پلاٹ ہوا تو دوسرے پلاٹ کی فکر ہے، ایک شاپ ہوا تو دوسرے شاپ کی فکر ہے. کیا ایسا نہیں ہے؟ یقیناً. اور اس کے لیے ہم لگے رہتے ہیں، پورا وقت اپنا اسی میں صرف کرتے ہیں. جبکہ حدیثوں کے اندر بڑی صراحت کے ساتھ بیان کر دیا گیا، بکتب رزق، جتنا ملنا ہے آپ کو وہ لکھ دیا گیا، پیدا ہونے سے پہلے لکھ دیا گیا کہ آپ کو اتنا ملے گا. بس ہمیں عمل کرنا ہے، اسباب اختیار کرنا ہے. ملنا جتنا ہے وہ کنفرم کہ اتنا ہی ملنا ہے، اس سے زیادہ آپ ایک دانہ نہیں حاصل کر سکتے. اور جب تک آپ کو اتنا مل نہیں جائے گا جتنا آپ کے حق میں، آپ کے نصیب میں لکھا ہوا ہے، اس سے پہلے آپ کو موت بھی نہیں آنی. ہاں، کیا نہیں لکھا ہے؟ جنت. جنت کے لیے ہمیں محنت کرنی ہے الگ سے. جنت کے لیے ہمیں الگ سے محنت کرنی ہے. یہ تو جو مقرر ہے ہمارا حصہ وہ تو ملنا ہے، لیکن جنت ہمیں حاصل کرنی ہے. بغیر محنت کے، بغیر قربانی کے جنت نہیں ملنے والی. تو جس کے لیے کوشش چاہیے، جس کے لیے قربانی چاہیے، اس کے لیے ہم کوئی قربانی نہیں دیتے. اور کتنی قربانی دیتے ہم اور آپ بخوبی جانتے. ہماری حالت، دینی حالت کیا ہے، ہم اور آپ بخوبی جانتے. تو جنت پانے کے لیے جو قربانی دینی ہے، دنیا کے لیے ہم جتنی دیتے ہیں اور جنت کے لیے جتنی دیتے ہیں. جبکہ دنیا کی حالت کیا ہے، میں آپ کو صحیح مسلم کی ایک روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، یؤتی بانعم اہل الدنیا من اہل النار یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن جہنمیوں میں سے ایک شخص کو لایا جائے گا. وہ کون ہوگا؟ انعم اہل الدنیا، دنیا کا سب سے زیادہ انعام و اکرام والا، دنیا میں سب سے زیادہ عزت کے ساتھ تھا، عیش و عشرت کے ساتھ تھا، نعمتوں میں پلا بڑا، کوئی تکلیف نہیں ہوئی. آخرت میں اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. ابھی جہنم میں ڈالا نہیں گیا، قیامت میں لایا جائے گا. فَيُسْفَغُ فِي النَّارِ صَبْغَةً، ایک ڈبکی جہنم میں لگا کر اسے نکالا جائے گا. ثُمَّ يُقَالُ لَهُ هَلْ رَأَيْتَ خَيْرًا قَطْ هَلْ مَرَّ بِكَ نَعِيمٌ قَطْ، کیا کبھی تجھے کوئی بھلائی ملی، کبھی کوئی نعمت تجھ کو ملی؟ ایک ڈبکی لگا کر پوچھا جائے گا. جبکہ اس کی 60 70 100 1000 سال کی دنیا کی جو زندگی اس نے گزاری تھی، بڑی عیش و عشرت میں گزاری کی، کہے گا واللہ یار ما رأیت خیرا قط، اللہ کی قسم اے میرے رب، میں نے کبھی کوئی بھلائی دیکھی نہیں. جبکہ اس ایک ڈبکی لگانے سے پہلے اس کو کبھی کوئی تکلیف ہی نہیں ملی تھی. لیکن 1000 سال کی نعمتوں والی زندگی کو آخرت کی ایک لمحے کی زندگی بھلا دے گی. وہی اتا باشد الناس فی الدنیا من اہل الجنہ، سب سے زیادہ تکلیفوں میں زندگی گزارنے والا شخص دنیا میں جس نے گزاری ہوگی لیکن اللہ کی راہ پر چلا ہوگا، اسے قیامت کی دن لایا جائے گا، جنتی ہوگا. ابھی جنت میں داخلہ نہیں ملا، فَيُسْفَغُ صَبْغَةً فِي الْجَنَّةِ، جنت میں ایک ڈبکی لگا کر اسے نکالا جائے گا اور پوچھا جائے گا هَلْ رَأَيْتَ شِدَّةً قَطْ،
کیا کبھی تمہیں کوئی تکلیف ملی؟ کوئی تکلیف دیکھی تم نے؟ کوئی پریشانی لاحق ہوئی؟ کہے گا واللہ یا رب ما رأیت بؤسا قط ولا مر بی شدۃ قط، اللہ کی قسم میں نے کبھی کوئی تکلیف نہیں دیکھی، کبھی کوئی مصیبت لاحق نہیں ہوئی مجھ کو۔ ایک لمحہ سوچئے، دنیا کی کتنی بھی لمبی زندگی آپ لے لیں، آخرت کی زندگی کے ایک لمحے کے برابر نہیں ہے، اور ہم اس فانی زندگی کے لیے ساری توجہ صرف کر دیتے ہیں، ساری قربانیاں ہم اپنی یہیں پر صرف کر دیتے ہیں۔ قربانی کا ذکر ہوا، ابھی کچھ مہینے پہلے ہم نے قربانی کی، جانوروں کی قربانی، عنوان کی جنت پانے کے لیے قربانی دینی ہوگی، تو قربانی تو دی ہم نے، ابھی جانور قربان کیا، اللہ نے جس کو جو حیثیت دی تھی اس حساب سے اس نے مہنگے سے مہنگا جانور قربان کیا۔ لوگ آتے ہیں کہتے ہیں شیخ صاحب آج میں نے 4 جانوروں پر چھری چلائی، جانور پر چھری چلا رہا، بے جان اپنی تکلیف بتلا نہیں سکتا، اللہ کے حکم سے ہم نے چھری چلائی، لیکن ہمارے دل میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے محلے میں، ہمارے سماج و معاشرے کے اندر جو بدعات و خرافات، غیر شرعی رسوم و رواج پائے جاتے ہیں، ان پر ہم چھری کب چلائیں گے؟ جانور کی قربانی ہم دے رہے ہیں، لیکن اپنے یہاں جو غیر شرعی رسوم و رواج ہیں ان کی قربانی ہم کب دیں گے؟ آپ دیکھیے ہم مسلمانوں کی ایمانی حالت اتنی گزر گئی ہے، گزری ہو گئی ہے کہ صحابہ کے مقابلے میں اگر ہم کمپیئر کریں، کتنے ہمارے بھائی ہیں جو بری عادتوں میں ملوث ہیں، جیسے کوئی سگریٹ پی رہا، کوئی اور حرام چیز میں ملوث ہے، اس سے آپ کہیں گے کہ بھائی یہ حرام ہے، اس کو ضائع کر دو، پھینک دو، یہ استعمال کرنا درست نہیں، کہے گا شیخ صاحب یہ پیکٹ پی لو، اس کے بعد میں یہ ایک پیکٹ خرید لیا ہوں، اب یہ پی لو، اس کا استعمال کر لوں، اس کے بعد میں وہ اپنی بات میں بھی عموماً لوگ جھوٹے ہی ہوتے ہیں کہ بس یہ پیکٹ استعمال کر لوں۔ سوچئے جو ہمارا ایمان ایک پیکٹ 100 200 400 روپے کا پھینکنے پر تیار نہیں ہے، ہم اس ایمان کے سہارے چاہتے ہیں جنت میں چلے جائیں۔ صحابہ کرام کو دیکھیے، چاہے مال کی قربانی ہو چاہے جان کی قربانی، ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار ہے۔ صحابہ کی مجلس لگی ہوئی، شراب پی جا رہی ہے، پلائی جا رہی ہے، جام ڈالا جا رہا ہے، تقسیم کیا جا رہا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خبر آ جاتی ہے کہ شراب حرام کر دی گئی۔ لوگوں نے یہ نہیں سوچا کہ گلاس میں جو ہے اس کو پی لیا جائے، جتنا موجود ہے اس کو ختم کر لیا جائے، جو موجود ہے اس کو بیچ لیا جائے۔ جس طرح آج شراب کی تجارت ہوتی ہے اور دولت ہے آج کے زمانے میں، اس زمانے میں بھی تجارت ہوتی تھی، اس زمانے میں بھی لوگوں کی دولت تھی، لیکن جب اعلان آ گیا تو یہ نہیں کہ یہ پیکٹ، یہ گلاس، یہ جام ختم کر لیا جائے، اس کے بعد نہیں استعمال کریں گے، جو مال اس کو بیچ لیا جائے، اس کے بعد اس کی تجارت نہیں کریں گے، نہیں، ایسا نہیں۔ آج ہمارا کیا ہوتا ہے، ایک پیکٹ کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور حرام کاروبار ہے تب تو بہت مشکل ہو جائے گا معاملہ، اس کو چھوڑنا اور اس کو سرنڈر کرنا۔ صحابہ نے کیا کیا؟ حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پانے کے بعد اپنی ساری شراب جو دولت تھی ان کی مدینہ کی گلیوں میں بہا دیا، اور مدینہ کی گلیوں کا منظر سیلاب جیسا تھا کہ جیسے سیلاب آ چکا۔ اپنی دولت کی قربانی تھی انہوں نے اس طور پر۔ آج ہم اور آپ کس طریقے سے دیتے ہیں؟ تو مال کی قربانی اگر جنت چاہیے تو دینی ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مہمان آتے ہیں، کہتے ہیں بھوکا ہوں، کھانے کی ضرورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمام بیویوں کے یہاں معلوم کرتے ہیں، لیکن خوراک کچھ نہیں۔ چنانچہ مجلس میں کہتے ہیں کون ہے جو اس کی ضیافت کرے؟ ایک صحابی ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں میں، لے کر اپنے گھر جاتے ہیں، بیوی سے پوچھتے ہیں کہ کھانے میں کیا ہے؟ کہتی ہیں صرف معمولی سا بچوں کے لیے خوراک ہے اور کچھ نہیں۔ کہتے ہیں بچوں کو روتا بلکتا بھوکا سلا دو، اور جو خوراک ہے، کھانا ہے، وہ مہمان رسول کو کھلا دو۔ ہاں ایک کام اور کرنا کہ جب کھانا پیش کرنا تو یہ بتی جل رہی ہے، اس کو بجھا دینا، صحیح کرنے کے نام پر جانا اور اس کو بجھا دینا، میزبان بھی ہاتھ چلاتا رہے گا تاکہ مہمان کو لگے میزبان بھی کھانا کھا رہا ہے، اور میزبان کھا کر شکم سیر ہو جائے۔ یہ طریقہ اپنایا گیا۔ صبح جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ نبی اللہ رب العالمین نے اس قربانی، اس جذبہ ایثار پر آیت کا نزول فرمایا، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ وہ اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دیتے، اپنے بھائیوں کو ترجیح دیتے، گرچہ انہیں خود اس کی زیادہ ضرورت ہے۔ خوراک بچوں کی تھی، اپنے لیے بھی خوراک نہیں تھی، لیکن اپنے بھائی کو کھلانا گوارا کر لیا اور بچوں کو بھوکا سلا دیا۔ آج ہماری حالت دیکھیں، ہم اپنے سگے بھائیوں سے لڑ رہے ہیں، ایک بھائی دوسرے بھائی پر مقدمہ کیے بیٹھا ہوا، سالوں سے کورٹ کچہری کے چکر لگائے جا رہے ہیں، زمین جائیداد کے جھگڑے۔ وہاں پر دیکھیے مہاجرین لٹے پٹے پہنچتے ہیں مدینہ، اور صورتحال خالی،
انصار کیا کرتے ہیں, میری 2 بیویاں, دیکھ لو کون سی پسند ہے, ایک سے تمہارا نکاح کر دیتا ہوں, عدت گزرنے کے بعد طلاق دیتا ہوں, عدت گزرنے کے بعد نکاح کر لو, میرا یہ کاروبار ہے, میرا یہ کاروبار ہے, کیا کرنا چاہتے ہو آپ دیکھ لو, میری یہ دولت ہے, بتا دو آدھی دولت میں تمہیں دے دیتا ہوں, جو کاروبار کرنا چاہتے ہو کرو. یہ کوئی اخوت نہیں, کوئی سگے بھائی نہیں تھے, ایمانی اخوت تھا, صرف ایمانی اخوت, اسلامی بھائی چارہ تھا, اس کے علاوہ کچھ نہیں. تو وہ قربانی دینے کے لیے تیار تھے, کیونکہ انہیں بدلے میں جنت چاہیے تھی. ہم بھی بدلے میں جنت چاہتے ہیں, لیکن ہم جنت کیسی چاہتے ہیں, مفت میں چاہتے ہیں, بنا بنایا حلوہ کھا لو, ختم قصہ. آج ہمیں جو ہے مسجد میں 100 کا نوٹ دیتے بڑا بھاری محسوس ہوتا ہے, بہت شاق گزرتا ہے, اکثر کی حالت یہ رہتی ہے. وہیں پر اگر چائے خانے پر ہم 4 لوگ بیٹھ جائیں, ناشتہ کریں, تو آدمی خود سے آگے بڑھ کر جو ہے پیسہ دینے کی کوشش کرتا ہے. کیوں؟ وہاں پہ نام ہوگا بڑا فیاض آدمی, بڑا کھلانے پلانے والا, بڑا مہمان نواز آدمی, اور وہ جو جنت کے لیے ہم دے رہے مسجد کے اندر, اس کا رزلٹ فوراً نہیں ملتا نا, اس کا رزلٹ فوراً نہیں ملتا. یہاں تعریف مل رہی ہے, فوراً رزلٹ نظر آ رہا ہے کہ آدمی کو سمجھا جا رہا ہے فیاض سخی, اس لیے فوری طور پر وہاں پر آدمی تیار ہو جاتا ہے. لیکن مسجد و مدرسے اور دیگر دینی چیزوں میں خرچ کرنے میں آدمی کا دل دبتا ہے, بھاگتا ہے, پیچھے ہوتا ہے. صحابہ کرام کو دیکھیے, جنگ تبوک کا موقع ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چندے کا اعلان کرتے, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر جاتے ہیں, گھر کا سارا اثاثہ جو دولت رہتی ہے سب لا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں ڈال دیتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھتے ہیں آج میں ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں گا, آدھی دولت لا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں ڈال دیتے ہیں. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1000 دینار سونے کے سکے, جس کی مالیت آج کے زمانے میں کروڑوں روپے, لاتے ہیں, اللہ کے رسول کے دامن میں ڈالتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے الٹتے پلٹتے ہیں اور فرماتے ہیں ما ور عثمان ما عمل بعد اليوم, آج کے بعد عثمان رضی اللہ عنہ کوئی بھی عمل کرے انہیں ان کا کوئی عمل نقصان دہ نہیں ہے ان کے لیے. دوسرے لفظوں میں انہیں جنت کی بشارت دے, دوسرے لفظوں میں انہیں جنت کی بشارت دے رہے ہیں. تو صحابہ نے جب ہجرت کی تو اپنا گھر بار چھوڑا, اپنی تجارت چھوڑی, اپنا مال و منال چھوڑا, سب کچھ چھوڑ کر مکہ کے اندر صرف اسلام کی خاطر جو ہے مدینہ کا رخ انہوں نے اختیار کیا. ہماری صورتحال کیا؟ یہ جنت کے لیے قربانی تھی ان کی, جانوں کی بھی قربانی دی انہوں نے. غزوہ بدر کے اندر دی, غزوہ احد کے اندر دی, غزوہ تبوک کے اندر دی, غزوہ موتا کے اندر دی. غزوہ موتا کے اندر دیکھیے, ایک شخص کو پیاس لگی, پانی کی آواز لگاتا ہے, پلانے والا جب پاس پہنچتا ہے دوسرا شخص بھی پانی کی آواز لگاتا ہے. پہلا شخص کہتا ہے میرے بھائی کو پیاس لگی, پہلے اس کو پانی پلاؤ. پلانے والا اس کے پاس جب پہنچتا ہے تیسرے شخص کی جانب سے آواز آتی ہے پانی کی, تیسرے کے پاس دوسرا والا بھیجتا ہے. جب پانی پلانے والا تیسرے کے پاس پہنچتا ہے تیسرے والے کی روح پرواز کر چکی ہے. لوٹ کر وہ دوسرے کے پاس آتا ہے, دوسرے کی روح بھی پرواز کر چکی ہے. لوٹ کر پہلے کے پاس آتا ہے تو پہلے کی بھی روح پرواز کر چکی ہے. لیکن جذبہ دیکھیے, حالت یہ ہے کہ جان نکلنے والی ہے اور پانی کی چند گھونٹ کی ضرورت ہے. ایسی حالت میں بھی اپنے بھائی کو ترجیح دے رہے ہیں, ایسی حالت میں بھی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں. آپ غور کیجیے, دیکھیے ہمیں قربانی کا حکم ملا, قربانی کرتے ہیں عید الاضحیٰ میں, لیکن آپ سوچئے قربانی ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کے واقعے کے پس منظر میں ہم کرتے ہیں. ان کو یہ حکم خواب میں ملا تھا کہ اللہ رب العالمین نے خواب دکھایا کہ اپنے بیٹے کو قربان کرو. ہم کو تو سارا حکم قرآن و سنت کی شکل میں ملا ہوا, وہ خواب کے حکم کو, ملے ہوئے حکم کو اتنا سیریس لیتے ہیں کہ اپنے بیٹے کو قربان کرنے لگتے ہیں, اور ہمارے سامنے قرآن و سنت صریحاً موجود ہے, ہم اس پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں بیٹھے. اللہ کا وہ بھی حکم تھا اور اللہ کا یہ بھی حکم ہے. وہ جنت چاہتے تھے, ہم بھی جنت چاہتے ہیں. ان کی قربانی دیکھ لیجئے, ہماری قربانی دیکھ لیجئے. ہم اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ جنت چاہتے ہیں, لیکن اس کے لیے جو کوشش ہونی چاہیے وہ کوشش ہمارے اندر کچھ بھی نہیں پائی جاتی. ہم جانور پر چھری چلاتے ہیں, لیکن اپنے جذبات پر, اپنی ناجائز خواہشات پر ہم چھری نہیں چلانا چاہتے. ہم اپنے ڈھرے پہ چل رہے ہیں. یہودیوں کا طریقہ تھا جو اچھا لگا وہ لے لو, جو برا لگے وہ چھوڑ دو. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض, کتاب کے بعض حصے کو مانتے اور بعض حصے کا انکار کرتے ہو. زبان سے ہم نہیں کہتے کہ ہم ایسا کرتے ہیں, لیکن ہمارا عمل ایسا کہتا ہے, ہمارا عمل ایسا کہتا ہے کہ ہم قرآن کے بعض حصے کو مانتے ہیں اور بعض حصے کا ہم انکار کر دیتے ہیں. کیا ایسا نہیں ہے؟ ہماری حالت ایسی نہیں, یقیناً ہماری حالت ایسی. ہم اپنے جذبات کی قربانی نہیں دے پاتے. ابھی شراب کا ذکر ہوا, صحابہ اکرام, ہم کہتے ہیں بھائی سگریٹ چھوڑ دو, بندہ کہتا ہے شیخ بہت زیادہ عادی ہو گیا ہوں, اب بس میں نہیں ہے اس کا چھوڑنا. صحابہ بھی عادی ہو گئے تھے, بہت سی برائیاں تھیں ان کے اندر,
شراب کی رسیاں تھے، عادی تھے، لیکن ایک فرمان ملنے کے بعد پلٹ کر انہوں نے اس کی طرف نہیں دیکھا۔ ہمارے پاس تو پورا فرمان کا ٹوکرا رکھا ہوا ہے، لیکن ہماری مجال کہ ہم چھوڑ دیں اس کو، کیا قربانی دے دیں؟ نہیں ہو سکتا ہم سے، ہو رہا ہے کیا؟ نہیں ہو سکتا۔ اور پھر ہم چاہتے ہیں کہ جنت پا لیں۔ آسان ہے، بالکل آسان نہیں ہے کہ ہمیں اس طریقے سے جنت مل جائے۔ تو بغیر قربانی دیے اللہ رب العالمین کی جنت نہیں ملنے والی۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى اعمالکم، اعمال دیکھتا ہے اللہ۔ ولکن ینالہ التقوی منکم، دل کی نیت کہ کس نیت سے آپ نے اعمال کیے۔ قربانی تو ہم بڑے مہنگی قربانیاں کرتے ہیں، بہت مہنگی نیت اللہ جانتا ہے، ہمیں نہیں معلوم ہے۔ لیکن میں ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ عطا بن یسار رضی اللہ عنہ نے ابو ایوب انصاری صحابی رسول سے، تابعی نے پوچھا کیف کانت الضحایا علی عہد رسول اللہ، کہ نبی کے زمانے میں قربانیاں کیسی تھیں؟ نبی کے زمانے میں اور تابعین کے زمانے کی بات ہو رہی ہے۔ کہتے کان الرجل یضحی بالشاة عن وعن اہل، آدمی اپنی طرف سے اور اپنے پورے گھر والوں کی طرف سے ایک بکری قربان کرتا تھا، فیأکلون ویتیمون، خود بھی کھاتا، اپنے گھر والوں کو اور لوگوں کو بھی کھلاتا تھا۔ کہتے فتباہ الناس، صحابی کہہ رہے فتباہ الناس، پھر لوگ فخر کرنے لگے، فصارت کما ثم تباہ الناس فصارت کما ترى، پھر لوگ فخر کرنے لگے، پھر حالت وہ ہو گئی جو تم دیکھ رہے ہو۔ یہ صحابی تابعین کے زمانے کی بات کر رہے ہیں، سوچئے آج کا زمانہ 1300 سال بعد کا، اب ہم کیسے کہہ لیں کہ یہ حالت نہیں ہے؟ تو بڑی مہنگی قربانیاں ہم اور آپ کرتے ہیں، بڑے فخر کے ساتھ کرتے ہیں، نیت اللہ رب العالمین بخوبی جانتا ہے۔ لیکن صرف یہی ایک قربانی کافی نہیں ہے، اور بھی قربانی، لمحہ ہمارا جو ہے وہ اللہ رب العالمین اور دین کی خاطر قربانیوں میں گزارنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے یہ نوجوان بھائی عام مساجد کے اندر چلے جائیں، نمازوں میں گول سب کے سب غائب ہے، بوڑھے بزرگ سب، دیکھیے کیا صورتحال ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ 7 قسم کے افراد ایسے جن کو اللہ رب العالمین عرش میں سایہ دے گا اس دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ آدمی پسینے میں ڈوبا ہو، کوئی گھٹنے تک، کوئی کمر تک، کوئی ناک تک، کوئی آنکھ تک پسینے میں ڈوبا ہوا، اور سورج 1 میل کے فاصلے پر، کوئی سایہ نہیں۔ تو 7 لوگوں کو اللہ رب العالمین اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا، ان میں وہ شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزاری ہوگی، اس کو بھی اللہ رب العالمین اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ تو بغیر قربانی کے تو نہیں ملنے والی یہ چیز، ہمیں ہر چیز کی قربانی دینی ہے، وقت کی بھی قربانی دینی ہے۔ وقت کی قربانی ہم اور آپ کتنی دیتے ہیں، ہم اور آپ بخوبی جانتے ہیں۔ نمازوں کے لیے جو چند منٹ کی قربانی وہ بھی نہیں، کیوں بھائی؟ ہماری دکان کھلی ہے، اس کو چھوڑ کے آئیں گے تو کاروبار مندہ پڑ جائے گا، ایک کسٹمر آئے گا جو منافع ہونا 1500 وہ منافع نکل جائے گا۔ ہمارا توکل جو ہے، بھروسہ جو ہے اپنی دکان پر ہے کہ دکان کھولیں گے تو کمائیں گے تو گزارا ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے اس کی ذمہ داری لی، پھر بھی ہم پریشان ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لو انکم توکلتم علی اللہ کما لو انکم توکلتم علی اللہ حق توکلہ، کہ توکل کرنے کا جیسا حق ہے، اگر تم اللہ پر ویسے ہی توکل و بھروسہ کرو، لرزقکم کما یرزق الطیر، تو اللہ رب العالمین تمہیں ایسے رزق دے گا جیسے وہ پرندوں کو رزق دیتا ہے۔ رزق صرف کھانا پینا نہیں ہے، ہماری زندگی کی ضروریات کی تمام چیزیں رزق ہے۔ مکان چاہیے، دولت چاہیے، بیٹی چاہیے، بیٹا چاہیے، جائیداد چاہیے، علم چاہیے، جو کچھ چاہیے سب کچھ رزق میں داخل ہے۔ لرزقکم کما یرزق الطیر، جیسے پرندوں کو رزق دیتا ہے تمہیں بھی یقیناً رزق دے گا۔ تغدو خماسا وتروح بطانا، خالی پیٹ نکلتے وہ صبح سویرے اور شام کو شکم سیر ہو کر لوٹتے۔ وہ کون سی دکان کھولتے میرے بھائیو بتاؤ؟ کتنا وقت دیتے اپنی دکان پر؟ ان کو تو اللہ رب العالمین پر بھروسہ ہے، جبکہ وہ بے عقل ہے کہہ لیں۔ ہمیں اللہ رب العالمین نے عاقل بنایا، سمجھدار بنایا، اور وعدہ کیا کہ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، کہ ہر جاندار کے رزق کی ذمہ داری اللہ رب العالمین پر ہے۔ ہمیں اس پر یقین نہیں ہے، ہمیں اپنے دکان کھولنے پر یقین ہے، اپنی چیزوں پر یقین ہے، اللہ رب العالمین کو ہم نے چھوڑ دیا جس کے نتیجے میں ساری چیزیں۔ تو اللہ رب العالمین نے بڑے ہی واضح انداز میں ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، جنت چاہیے، اللہ کہہ رہا کہ میں اہل ایمان سے ان کی جانوں اور ان کے مال کے بدلے جنت کو خرید لیں، جنت بیچ دیا ان کو۔ جب مال دے دو، اپنی جان دے دو، جان دے دو کیا مار لو اپنے آپ کو؟ نہیں، مال کیا گڑے میں ڈال دو؟ نہیں، اپنی جان کا استعمال ویسے کرو جیسے اللہ کا حکم ہے، اپنے مال کا استعمال ویسے کرو جیسے اللہ رب العالمین کا حکم ہے۔ استعمال کرو آپ شوق سے، جائز کاموں میں اعتدال کے ساتھ آپ استعمال کریں، اللہ رب العالمین کی امانت ہے، لیکن قربانی دینے کی ضرورت ہے۔
صحابی رسول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم بر یعنی نیکی یعنی جنت نہیں پا سکتے جب تک تم اپنی محبوب چیزوں کو خرچ نہ کرو۔ صحابی رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں کہ میرا یہ باغ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، آپ اسے جو ہے فی سبیل اللہ خرچ کر دیجئے۔ آیت سننے کے بعد یہ حالت ہے۔ ہم اور آپ کتنی قربانی دیتے ہیں مال کی، جان کی کتنی، وہ جانور قربان کر دیتے ہیں اور اسی پر بڑے فخر کے ساتھ 4 جانور میں نے کاٹے، اتنے مہنگے مہنگے جانور میں نے قربان کیے، اسی میں ہمارا سارا فخر لگا رہتا ہے۔ نہ وقت کی قربانی دیتے ہیں کہ چلو دین سیکھنا ہے، نمازوں کے بعد 10-5 منٹ کے جو درس ہوتے ہیں ان دروس میں بیٹھ کر ہم چند باتیں سیکھ لیں، خطبہ جمعہ میں جو دینی باتیں بیان کی جاتی ہے ان میں اول وقت میں پہنچ کر ہم کچھ باتیں سیکھ لیں، اس کی بھی فرصت نہیں ہے۔ کتنی مسجدیں ہماری ایسی ہیں کہ خطبہ جمعہ جاری اور لوگ آ رہے ہیں، کسی کے پاس عذر ہو تو الگ بات ہے، ورنہ بغیر عذر ہماری دکان پہ بیٹھے ہیں، سوئے ہیں، راتوں میں جاگے ہیں، دن میں سوئے، صورتحال یہی۔ تو یہ ہماری قربانی ہے، اور اس طریقے سے ہم جنت حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ بالکل نہیں، کسی بھی صورت میں جنت نہیں مل سکتی۔ ہم اپنی مسجدوں کی حفاظت کا دعویٰ کرتے ہیں، بابری مسجد چلی گئی ہمارے ہاتھ سے، اس کی حفاظت کے لیے ہر سال 6 دسمبر کو احتجاج، ریلی، جلسے، کانفرنس، کالی پٹیاں، جھنڈے، کیا کیا کرتے تھے، بچایا ہم نے؟ نہیں بچا سکے، اللہ کی حکمت۔ لیکن میرے کہنے کا یہ مطلب ہے کہ سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا تھا اس فیصلے میں ایک پوائنٹ، ایک نقطہ یہ بھی تھا کہ 1526 عیسوی سے لے کے 1856 عیسوی تک یعنی تقریباً 325 سال تک اس مسجد میں نماز پڑھنے کا ثبوت نہیں ہے۔ دوسرے لفظوں میں کہیں کہ در و دیوار سے، ممبر و محراب سے مسجد نہیں مانی جاتی ہے، بلکہ مصلیان کی حضوری سے، حاضری سے مسجد کو مسجد سمجھا جاتا ہے اور اسی کے ذریعے حفاظت ہوگی۔ ہم اور آپ اپنے محلے کی مسجد بچا نہیں پاتے ہیں، اس میں حاضری دے نہیں پاتے، اور بابری مسجد جو ہزاروں کلومیٹر دور ہے اس کی حفاظت کی دعوے داری کیا کرتے تھے۔ آپ کی ہی بیدر پتہ کیجئے 16 کھمبا مسجد اور مدرسہ مسجد محمود گاون، اس کی تاریخ معلوم کیجئے۔ ایک مسجد قلعے کے اندر آبادی سے دور ہے، نہیں جاتے تھے، حکومت نے تالا لگا دیا۔ دوسری مسجد جو آبادی میں جس میں مسلیان نماز پڑھنے جاتے تھے اس کی حفاظت ہو سکی کیونکہ وہاں برابر جا رہے ہیں۔ تو مسجدوں کی حفاظت ہماری موجودگی سے، مسلیوں سے ہے، نہ کہ در و دیوار سے کہ آپ در و دیوار بنا لیں، ممبر و محراب بنا لیں، آپ کی مسجدیں بچ جائیں گی، ایسا کسی بھی صورت میں نہیں ہونے والا۔ اس لیے قربانی دینا ہے تو وقت کی بھی قربانی دینی ہے۔ اور باتیں بہت ساری ہیں، ہم دنیا میں دولت جمع کرنے کے لیے سب کچھ کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، قلب الشیخ شاب فی حب الشیء، بوڑھے کا دل بھی 2 چیزوں کی محبت میں جوان رہتا ہے۔ کون؟ کثرت المال و طول الحیاۃ، زیادہ مال اور لمبی زندگی۔ کوئی بوڑھا ہے جس کو چاہیے کہ اب زندہ نہیں رہنا، کوئی ہے جس کو مال نہیں چاہیے، الہاکم التکاثر، اور اسی نے ہمیں غافل کر دیا، اسی نے ہمیں تکاثر، زیادتی کی طرف نے ہمیں غافل کر دیا، دین سے غافل، اللہ سے غافل، رسول سے غافل۔ اب دنیا ہی کو ہم نے اصل سمجھ لیا، دنیا ہی کو ہم نے اصل سمجھ لیا اور اسی کو بنانے اور بگاڑنے میں لگے ہوئے ہیں۔ آخرت کی کوئی فکر ہمارے پاس اب نہیں بچی ہے، جبکہ لو کان لابن آدم وادیان من مال لابتغى ثالثا، اس چیز سے، دنیا کی طلب سے، دنیا کی لالچ سے پیٹ کبھی نہیں بھرنے والا۔ انسان کے پاس اگر مال و دولت سے بھری ہوئی 2 وادی ہو تو تیسرے کی چاہت میں رہے گا۔ اور ولا یملؤ جوف ابن آدم الا التراب، انسان کا پیٹ صرف مٹی بھرے گی، جب مرے گا دفن کیا جائے گا تب اس کا پیٹ بھرے گا، اس سے پہلے یہ خواہش کبھی بھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ترقی چاہتے ہیں، ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، گھبراؤ نہیں، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں سر بلند رہو گے، شرط ان کنتم مؤمنین، ایمان والے، ایمان ہونا چاہیے، ایمان دار ہو، ایمان کی جو تقاضے ہو ان کو پورا کرو۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے خلافت دے گا اور وعدہ پورا کیا اللہ نے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم، کہ اللہ رب العالمین نے تم میں سے ایمان والوں سے اور نیک عمل کرنے والوں سے وعدہ کر رکھا ہے کہ تمہیں زمین میں ضرور خلیفہ بنائے گا، حاکم بنائے گا، جیسا اس نے پہلے کے لوگوں کو بنایا۔ صحابہ عرب کے بدو، عرب کے جاہل تھے، اس دنیا پر حکمراں کرنے والے بن گئے۔ صرف 35 سال کے مختصر عرصے میں جب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، اس موقع پر اسلامی پرچم 35 لاکھ مربع میل پر لہرا رہا تھا، 35 لاکھ مربع میل۔ آج ہمیں 10 بائی 10 کی زمین کسی کو خریدنی ہو کتنا مشکل ہو جاتا ہے، 35 لاکھ مربع میل پر اسلامی جھنڈا لہرا رہا تھا۔ کیوں؟ انہوں نے قربانی دی تھی، آخرت کے لیے قربانی دی۔ تو حدیث میں آپ دین کو چاہو گے، دین کی طرف جاؤ گے تو دنیا ذلیل و خوار ہو کر آپ کے قدموں میں آئے گی، اور دنیا کی طرف بھاگو گے تو دنیا آپ کے آگے بھاگتی جائے گی، آپ کو دنیا ملنے والی نہیں ہے۔ اس لیے ہم نے جو اپنی خواہشات کی قربانی دی،
مال کی بھی قربانی دینی ہے، ضرورت پڑے جان کی بھی قربانی دیں، وقت کی بھی قربانی دیں، اور اپنی جذبات کی بھی قربانی۔ وہ جذبات اگر حلال ہو اور حرام طریقے سے پورے کیے جا رہے ہو تو ان کو بھی قربانی دے، اور اگر حرام جذبات ہو، حرام خواہشات ہو، تب تو ان کو قربانی دینی ہے۔ اور یہ جذبات پر اگر ہم چلتے رہیں، اپنی خواہشات پر چلتے رہیں، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا آپ نے اسے دیکھا جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا، اپنا رب بنا لیا، اس کی عبادت کرتا ہے۔ دیکھیں آدمی کہ کیسے میں نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا۔ معبود کس کو کہتے ہیں؟ جس کی اطاعت کی جائے۔ اللہ کی اطاعت کرنی ہے، ہم اپنے دل کی مان رہے ہیں، اپنی خواہش مان رہے ہیں۔ حرام کرنے کہہ رہا ہے تو حرام میں جا رہے ہیں، ربا میں سود میں ملوث ہونے کہہ رہا ہے وہ سود میں جا رہے ہیں۔ جو غلط طریقہ دل میں آ رہا ہے ہم اسے اپنے عمل کو شریعت کے میزان پر نہیں تولتے کہ شریعت اجازت دے رہی نہیں اجازت دے رہی ہے، بس دل میں آیا کرنے کا ہم اسے کر بیٹھتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے جذبات کی، اپنے خواہشات کی بھی قربانی دیں اور جان کی بھی قربانی دیں جب بھی ضرورت پڑے۔ استاد محترم آ چکے ہیں، بڑی لمبی گفتگو کی ضرورت نہیں ہے، بس آخری بات کہہ کے میں ختم کرتا ہوں کہ ہم نیکی کریں جس قدر کر سکتے ہیں، سلف جس انداز کے تھے ویسا بننے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلہ انہم الی ربہم راجعون، کہ جو لوگ دیتے ہیں فی سبیل اللہ، خرچ کرتے ہیں، خرچ کرنے کے باوجود، نیکی کرنے کے باوجود، قلوبهم وجلہ، ان کے دل جو ہے تھراتے کانپتے، ڈر ہوتا ہے۔ کیوں؟ انہم الی ربہم راجعون، کہ وہ رب کی طرف لوٹنے والے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پوچھتی ہیں اللہ کے رسول سے کہ یہ کون ہے؟ الذی یسرق ویزنی ویشرب الخمر، یہ وہ شخص ہوگا جو چوری کرتا، زنا کرتا، شراب پیتا ہے۔ کہتے ہیں یا ابنۃ الصدیق، لا یا ابنۃ الصدیق، نہیں ہے صدیق کی بیٹی، بلکہ وہ لوگ ہیں یصلی ویصوم ویتصدق، وہ لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، ویخاف الا یقبل منہ، اور ڈرتے ہیں کہ ان سب نیکیوں کے باوجود اللہ رب العالمین ان کی نیکیاں قبول نہ کرے، کون سا خطرہ آ جائے کہ ان کی نیکیاں مقبول نہ کرے۔ تو ہماری حالت ان سلف کے لوگوں کی طرح طریقے سے ہونی چاہیے۔ اور آخر میں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، آدھے ادھورے نہیں۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، یہود و نصارہ والا طرز عمل نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو کہ ہم تمام لوگوں کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔